دوستو اگلے میکا ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سازشی کرن اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ نوال جو غصے میں آ کر زہیب کو چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ واپس آنے سے انکار ہی نہ کر دے، کیونکہ اس کی نظر میں نوال کا ہونا بھی گھر کو برباد کرنے اور زہیب اور اس کے والدین کو تنگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار ایپیسوڈ بہت دھماکہ خیز ہونے والا ہے۔ کرن نے فون پر نوال کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے، ادھر زہیب کے گھر والوں کو بھی بتا دے گی کہ اجالا کا اب بھی زہیب سے رابطہ ہے، اگر یہ رابطہ ختم ہو جائے تو ساری خرابی ہی دور ہو جائے گی۔ فائزہ اور اس کی ماں کرن کی باتوں میں آ گئی، فائزہ اجالا کو فون کر ڈالے گی، ادھر اجالا کے شوہر رضوان کو پہلے ہی کرن پر شک ہے، وہ چکنا ہو جائے گا اور کرن سے فون کا سپیکر آن کروا ڈالے گا۔ فون پر فائزہ کہے گی کہ تم میرے بھائی سے رابطہ کرنا چھوڑ دو ورنہ تمہارے شوہر اور ساس کو سب کچھ بتا دیں گی اور تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ سن کر تو رضوان کا شک یقین میں بدل جائے گا، اجالا اس کو رو کر یقین دلائے گی کہ میں زہیب سے نہیں ملتی، لیکن رضوان یقین نہیں کرے گا۔ کال ختم ہونے کے بعد رضوانہ اجالا کی پٹائی کر ڈالے گا۔ رضوانہ کی ماں جو بیمار ہے اور جس کو اپنی بہو پر یقین ہے وہ دیکھتی رہ جائے گی۔ ادھر زہیب کو اپنی بہن کے ذریعے جب معلوم ہوگا کہ گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی ذمہ دار کرن ہے تو اس پر سخت غصے ہوگا۔ کرن کا شوہر زرباب اپنی بیوی پر غصے ہوتا دیکھ کر اپنے ہی بڑے بھائی زہیب کو تھپڑ مار ڈالے گا۔ ماں باپ کھڑے کھڑے شوق میں دیکھ رہے ہیں اور کرن کی وجہ سے چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا، ادھر دونوں بھائیوں میں رنجش پیدا ہو گئی اور اجالا کی ساس اور رضوان کی بیمار ماں اپنی بہو کے احساس میں اس دنیا سے چل بسے گی اور رضوان غصے میں ماں کے مرنے کا سبب بھی اجالا کو قرار دے گا کہ اس کی غلط حرکتوں اور رابطوں کا سن کر ماں چل بسی۔ دوستو، والدین اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے اور بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، داماد اور اس کے گھر والوں کی ہر جائز و ناجائز ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف کی تلوار ان کے سروں پر لٹکتی رہتی ہے۔